تھے، بھائیوں نے بیچا کھوٹے درہموں میں حضرت یوسف کو۔ بیچنے والے کون تھے؟ بولے ڈریے مت، ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں کسی سے۔ کنہوں نے بیچا تھا؟ بھائیوں نے، اور چند کھوٹوں سکوں کے بدلے میں قرآن کہتا بیچ دیا انہوں نے۔ لیکن حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا تھا یہ میرے بھائی، جب بھائیوں نے کہہ دیا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، آپ نے اگلا جملہ نہیں بولا۔ جانتے ہو کیوں؟ صرف اس لیے کہ اگر آج میں نے یہ کہہ دیا کہ میں ان کا بھائی ہوں، یہ مجھے غلام بنا رہے بتا رہے ہیں، تو قیامت تک بھائیوں کا بھائیوں سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ بھائیوں کی عزت بچانے کے لیے حضرت یوسف خاموش رہے، لیکن جب بیچ دیا بھائیوں نے، کہا لے جاؤ، اور ایسے نہ لے کے جانا، ہاتھ باندھ کے لے کے جانا، یہ بھاگ جائے گا۔ جب بھائیوں نے بھائی کے لیے کہا ہاتھ باندھ کے لے کے جانا، جب ہاتھ باندھنے لگے حضرت یوسف نے خریداروں سے کہا مجھے چند منٹ کی مہلت دے دو۔ کہا کس لیے؟ کہا میں اپنے آقاؤں سے آخری ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ عجیب منظر تھا وہ یار، عجیب منظر تھا۔ حضرت یوسف بھائیوں کے پاس آئے اور رو کے کہنے لگے تم نے مجھے کنویں میں ڈالا، میں نے کوئی گالی نہیں دی، تم نے مجھے نکال کے بیچا، میں نے شکوہ نہیں کیا، لیکن اتنا کرو ذرا ایک بار زمین پہ بیٹھ جاؤ۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا اب تک میں نے مانی ہے، تم میری مانو۔ جب بھائی زمین پہ بیٹھے حضرت یوسف کے ہاتھ آدھے تھے، ہر بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈالتے، سینے سے لگا کے رونے لگتے اور کہتے بھائی جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے میرے والد کے ساتھ نہ کرنا، میرے بھائی بنیامین کے ساتھ نہ کرنا۔ تاریخ گواہ ہے مٹی تک رو رہی تھی جب حضرت یوسف نے بھائیوں کو الوداعی سلام کیا تھا، اور جب آخری سلام کر کے جانے لگے بھائیوں نے مڑ کے نہیں دیکھا تھا، حضرت یوسف مڑ کے دیکھ رہے تھے، اور جب انہوں نے اٹھایا حضرت یوسف کو خریداروں نے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، کیونکہ بھائیوں نے کہا تھا بھگوڑا بھاگ جائے گا۔ آؤ تمہیں بتاؤں ماں کیا ہوتی ہے۔ جب اٹھا کر کے سواری پر لادا گیا، جب آپ کی سواری کنعان کے قبرستان سے گزری ہے، اسی کنعان کے قبرستان میں آپ کی والدہ حضرت راحیل کی قبر انور موجود تھی۔ اللہ اکبر! حضرت یوسف علیہ السلام کی نگاہ جیسے ہی ماں کی قبر انور پہ پڑی ہے، اللہ اکبر تڑپ گئے، لیکن ان کے قبضے میں تھے، اجازت مل نہیں سکتی تھی ماں کی قبر کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے۔ کیسے جاتے پیر بندھے ہیں، اترتے کیسے ہاتھ بندھے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرایا اور گرانے کے بعد گوڑیوں کے بل چلتے چلتے ماں کی قبر انور پہ گئے، اور جانے کے بعد تاریخ گواہ ہے ماں کی قبر پر سر رکھا حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد کہا تھا اے ماں آج پتہ لگ گیا جن بچوں کی مائیں چلی جاتی ہیں ان بچوں کی زندگی کتنی مشکل ہو جایا کرتی ہے۔ اے ماں آج پتہ لگا ہے جن بچوں کے سر سے ماں کا آنچل اٹھ جاتا ہے وہ کتنے تنہا رہ جایا کرتے ہیں۔ بڑے درد کے ساتھ حضرت یوسف نے ماں کی قبر انور پر یہ جملے کہے ہیں، اور اس کے بعد ماں کی قبر سے لپٹ کے کہا تھا اے ماں دیکھو سہی تیرے لال کے ساتھ تیرے کے بھائیوں نے کیا کیا ہے۔ کبھی حضرت یوسف ماں کو اپنا چہرہ دکھاتے ہیں، اے ماں دیکھ یہاں تماچے لگائے گئے ہیں، کبھی اپنی پیٹھ دکھا رہے ہیں، اے ماں یہاں لاتے گھوسے مارے جا رہے ہیں، حضرت یوسف روتے جا رہے ہیں۔ ماں کی قبر انور سے حضرت یوسف لپٹے ہوئے ہیں، اتنے میں جب آپ کی سواری کو خریداروں نے خالی دیکھا ہے، پوچھا کہاں گیا جس کو خریدا تھا، انہوں نے کہا شاید بھاگ گیا ہوگا، تو جس کی ٹوٹیاں کی حفاظت میں تھی وہ تلاش کرتا ہوا پیچھے آیا، آ کر کے کیا دیکھتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام ماں کی قبر انور سے لپٹ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اس نے آ کر کے حضرت یوسف کی زلفوں کو پکڑ کے کھڑا کیا اور اس نے کہا تھا بھاگ رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد جیسے حضرت یوسف کے منہ پہ تماچا لگایا ہے، اللہ اکبر! اب یہ کنعان کی گلیاں نہیں ہے بلکہ کنعان کا قبرستان ہے، ماں کی قبر انور سامنے ہے۔ جیسی حضرت یوسف کے تماچا لگا ہے آپ نے رخ کیا ماں کے قبر انور کی طرف، آپ نے کہا تھا ماں دیکھ ماں کے بغیر بیٹوں کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ اتنا مہینے کی دیر تھی کہ کالی آندھی چلنا شروع ہو جاتی ہے، لیل کا طوفان آ جاتا ہے جو جہاں پر وہی بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت یوسف کو پکڑا ہے، اس نے پکڑ کے اپنے مالک کے پاس لے کر کے آیا، اس نے کہا اتنی دیر کیسے ہو گئی، کہا یہ بھاگ رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی ہے، کہا انتظار کرو آندھی رک جائے گی۔ انتظار کرتے رہے لیکن آندھی نہیں رک پا رہی ہے، طوفان کا آندھی کا سیلاب کھڑے کا۔ پھر اس نے کہا بتاؤ تو صحیح تم نے کسی نے کوئی خطا تو نہیں کی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کر بیٹھا ہے، آخر یہ آندھی رک کیوں نہیں رہی ہے؟ جیسی اتنی بات کہی ہے پھر وہ بیٹا حضرت یوسف کی طرف کہا بیٹے کہاں جا رہے تھے؟ کہا راستے میں ماں کی قبر پڑی تھی، میں ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہا تھا۔ پھر اس نے کہا بتا تو صحیح تو نے اس بچے کے ساتھ تو کچھ نہیں کیا؟ اس نے کہا بچی جناب کے بھاگ رہا تھا تو میں نے تماچا ضرور
ہے جیسے اتنا سنا ہے اس کے خوف سے بدن کانپ جاتا ہے، کہتا بھر جلدی قدم پکڑ معافی مانگ لے ورنہ تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے قدم پکڑے حضرت یوسف کے، کہا معاف کر دو ہمیں۔ حضرت یوسف نے روک دیا کنان کا قبرستان کی طرف، کہنے لگے ماں دیکھ تیرے بیٹوں سے معافی مانگ رہے ہیں، میں نے تو معاف کر دیا ہے، تو بھی معاف کر دے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی آندھی چڑھ جاتی ہے، موسم بدلنے لگ جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وارث جبہ مولائے کائنات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ واہ۔ ماں کیا ہوتی ہے وہ کبھی سمجھو ماں کو، میں نے کہا تھا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تباسم چھوا۔ ہاں وہ ہے نا، کسی نے کہا تھا موت کی آغوش میں جب تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ لفظ ماں کو کبھی غور سے سمجھنے کی بھی کوشش کرو، ماں ہے اللہ اکبر، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ شجرے کی فرمائش ہے انشاءاللہ، وہ بھی آخر میں ضرور، بس تھوڑی سی گفتگو سن لیں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ ابھی تھکے تو نہیں ہیں؟ ذرا کہہ دینا یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کی قدر کریں۔ مائیں چلی جاتی ہیں نا تو بیٹوں کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے، دشوار ہو جاتی ہے زندگی۔ تاریخ کا وہ بات بھی پلٹو، وہ دور بھی تاریخ کا اٹھاؤ۔ ہاں ایک دور تاریخ میں مدینے والے لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں سب سے دردناک دن وہ تھا جس دن میرے حضور نے وصال فرمایا تھا۔ سب سے زیادہ دردناک دن تھا وہ جس دن حضور نے وصال فرمایا تھا۔ کہتے ہیں ہماری زندگی میں کبھی اتنا درد والا دن نہیں ہے۔ اسی آقا کی تاریخ ہم پڑھیں۔ اللہ اللہ، ماں کیا ہوتی ہے کبھی سمجھو نا ماں کو۔ ہاں جوان کہہ دیتا ہے، اگر ماں کہتے نا بیٹے ٹھنڈی روٹی کٹ کر نہیں گرم چپاتی کھلا دیا کر، تو بہویں گھر کی کہتی ہیں کہ جوانی میں بڑے شوق پورے کیے جو بڑھاپے میں کرو گی۔ وہ یار جب جوانی میں ان کے دانت تھے تو انہوں نے کبھی تم سے روٹی کا سوال نہیں کیا، اور جوانی میں تو یہ پتھر چبا جاتے تھے، تم نہیں جانتے ہو۔ انہوں نے جوانی میں سوکھی روٹیاں کھائی ہیں لیکن اولاد کو گیلے لقمے کھلائے۔ آج انہیں ضرورت ہے، جب ان کے دانت نہیں رہے نا، آج انہیں نرم روٹی کی ضرورت ہے۔ گھروں کے حالات بہتر کرو، ماں باپ کی عزت کرو۔ ماں باپ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک دن حضرت علی تشریف لائے، سیدہ کونین کا تذکرہ کرنے لگا۔ آپ تشریف لائے گھر میں، اچانک حضرت فاطمہ کی طبیعت علیل چل رہی تھی۔ آپ نے دیکھا نا حضرت فاطمہ گھر میں جھاڑو لگا رہی، دیکھ کے کہنے لگے سبحان اللہ، لگتا آج میری فاطمہ کی طبیعت صحیح ہو گئی ہے۔ اندر تشریف لائے، خادمہ کھڑی ہے کروٹ میں، کیا بات ہے آج فاطمہ خیر تو ہے؟ ہاں علی سب ٹھیک ہے۔ کہنے لگے لگتا ہے طبیعت ٹھیک ہے۔ اتنے میں خادمہ بول پڑی، علی آج کچھ کرنے نہیں دے رہی ہے مجھے۔ حضرت فاطمہ نے کپڑے دھلے اور کہنے لگے علی میں نے سارے کپڑے دھل دیے آپ کے، جو امامہ آپ نے باندھ رکھا ہے، اگر یہ امامہ بھی آپ دے دیں تو میں اسے بھی دھل دوں۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ فرمانے لگے علی اب مجھے نہیں معلوم میرے بعد آپ کے کپڑے کون دھوئے گا۔ اتنی بات کہی حضرت علی کی آنکھیں تر ہو گئی، فاطمہ خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا علی جلدی کریں امامہ دیں، وقت کم ہے میرے پاس۔ حضرت علی نے اپنا امامہ شریف دیا، آپ نے وہ بھی دھو دیا۔ اب دیکھو ماں کیا ہوتی ہے، اس کے بعد بانو شہزادوں کو لیا اور لینے کے بعد نہلایا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے صاحب، ماں ماں ہوتی ہے، نہلاتی جاتی تھی روتی جاتی تھی، نہلاتی جاتی روتی جاتی، غسل مکمل ہو گیا، بدن صاف کیا، کپڑے پہنائے، آنکھ میں سرما لگانے لگی، اپنی آنکھ میں آنسو تھے، ہچکی بھر آئی۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ بات کیا ہے؟ غسل دیا تب بھی رو رہی تھی، آج بیٹوں کو تیار کر رہی ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی علی آج کے بعد رب جانے میرے بیٹوں کو کون نہلائے گا۔ کہا علی فاطمہ کہتے، حضرت علی کہتے فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا آج کے بعد میرے بیٹوں کو نہلانے کے لیے نہ جانے کون ہوگا۔ کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا علی میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ جیسے اتنا سنا حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فاطمہ
ये ना कहो, बच्चे छोटे छोटे हैं, इनके सामने ये तस्करा ना कहो और इस तरह जाने की बात ना करो। अभी फातिमा दिन कितने गुजरे हैं, अभी जाने की बात करती हो। अल्लाह अकबर। हज़रत फातिमा कहती है अली मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर बैठी थी, मेरी आंख लग गई। आंख लगी, ख्वाब में मेरे बाबा तशरीफ लाए थे और उन्होंने कहा था फातिमा तैयारी कर लो, हम लेने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर का लगता अली आज मेरे जाने का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर। और एक बात और मेरे बाबा ने कही थी, फातिमा आज सहरी अली के दस्तरखान पे खानी है, इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पे करना है। का इसलिए अली मुझे लगता मेरे जाने का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने हजरत फातिमा का चेहरा देखा। अब सैयदा कहती है अली शहजादों को हुजूर की मज़ार पर भेजिए ताकि ये मेरा सलाम कह के आ जाए। आपने शहजादों को बुलाया, कहा जाओ बेटे मुस्तफा के मज़ार पर चले जाओ, जाके हुजूर को सलाम कह के आओ। शहजादे दौड़ते दौड़ते गए, हुजूर की बारगाह में गए। इधर हजरत फातिमा ज़हरा है, आप हजरत अली का हाथ पकड़ा, कहती अली तुमसे तन्हाई में कुछ बात करनी है। अल्लाह अकबर। मैं बताने लगा हुआ क्या होती है, कहा क्या बात करोगी, जरा अंदर तशरीफ लाइए। हजरत अली आए हैं, सैयदा बैठी, हजरत अली भी बैठे हैं। उसके बाद तारीफ साथ चला, कौन कह रहा है, मालिक जन्नत की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा कह रही है ए अली अगर जिंदगी में कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। जैसे इतना जुमला कहा है हजरत अली की चीख निकल जाती है, ए फातिमा कैसी बात कर रही हो, तुमने इतने साल मेरे साथ गुजारे हैं, आज तक मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई है, क्या कमी रह गई होगी। तब हजरत फातिमा ने कहा ए अली हो सकता है कि तुमने मुझे कपड़े धोने का हुक्म दिया हो, मैंने कपड़े धुलने में देर कर दी हो, खाना बनाने को कहा हो, मैंने रोटी बनाने में ताखीर कर दी हो, अली कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। इतना कहना था। हजरत अली कहते हैं फातिमा खुदा के वास्ते तू इस तरह के जुमले ना बोल, अगर हो सके तो अली को माफ कर देना। कैसी बात करते हो मेरे सरताज, मैंने इतने दिन तुम्हारे साथ गुजारे हैं, आज तक मुझे कोई शिकवा नहीं हुआ। आप कहते हैं फातिमा कल इस बात का है कहीं कयामत के दिन मुस्तफा के सामने ये मत कह देना कि अली के घर में मुझे भेजा था जिसने पूरी जिंदगी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। हजरत फातिमा कहती है अली खुदा के वास्ते ये ना बोले, मैंने रब की रजा के लिए आपको माफ किया है, आप रब की रजा के लिए मुझे माफ कर दे। अगली बात हजरत फातिमा की आप सुनिए, सैयदा कहती है अली दूसरी बात मेरी ये है, का कौन सी बात, का मेरे इंतकाल के बाद आप तुम जिससे चाहो उससे निकाह कर लेना, मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ। आज से पहले आप पर पाबंदी थी कि आप मेरे होते हुए किसी दूसरी खातून से निकाह नहीं कर सकते थे, लेकिन आज फातिमा उस पाबंदी को खत्म कर रही है कि मेरे बाद तुम जिससे चाहो निकाह कर लेना। लेकिन अली फातिमा कुछ मांगना चाहती है, सैयदा ने क्यों झोली फैलाई और तारीफ साथ चलना कहा, अब संभाल सकते हो तो दिल को संभालना। क्या बात हजरत फातिमा ने कही थी, आपने कहा था ए अली मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरे बाद मेरे बेटों का ख्याल कौन रखेगा, तुम जिससे चाहो निकाह कर लेना, लेकिन जहाँ 28 दिन अपनी बीवी को दिया करो तो दिन मेरे बेटों को भी दे दिया करना, तो दिन मेरे शहजादों को दे दिया करना, इसलिए कि मेरे बगैर मेरे बेटे तन्हाई महसूस न करें। हो सकता है अली तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम्हें मसरूफ करते, लेकिन मेरे बेटों से ज्यादा दूरी इख्तियार न करना। जहाँ पर आप 28 दिन अपनी दूसरी बीवियों को दिया करें तो दिन मेरे बेटों को दे दिया करना। और उसके बाद अगला जुमला कहा था ए अली एक बात और कहना चाहती हूँ, कौन सी बात का मेरे इंतकाल के बाद कभी दिन के उजाले में घर में कदम न रखना। ए फातिमा किस लिए, ये घर भी मेरा है, मालिक मैं हूँ, क्यों ना आऊँ कहे फातिमा ये जो बेटी है ना तुम्हारी ज़ैनब ये तुमसे इतनी हया करती है कि जब तुम दिन के उजाले में आते हो तो मेरी कमर के पीछे छुप जाया करती है, अगर मेरे बाद घर में आओगे तो मेरी ज़ैनब किसकी कमर के पीछे छुपेगी, ये तो हया से पानी पानी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा की बात हजरत अली से कर रही है कि इतने में शहजादे हुजूर के मज़ार पे पहुंचे हैं, जैसे जाके हुजूर से सलाम किया है, हुजूर के मज़ार पे खड़े हैं, सलाम को सलाम कर रहे हैं, इतने में एक नूरानी चेहरा नजर आया। नूरानी चेहरे वाले शख्स ने कहा बच्चों जल्दी करो घर चले जाओ। का किस लिए, का माँ कुछ खेल के मेहमान है, माँ जाने वाली है। इतना सुनना था, शहजादे कह रहे हैं तुम्हें कैसे पता चला कि हमारी माँ कुछ खेल के मेहमान है। आने वाले ने कहा बच्चों तुम नहीं जानते हो मुझे, मगर मैं तुम्हें जानता हूँ। का कौन हो तुम? आने वाले ने कहा था बच्चों मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है, जल्दी करो फातिमा जाने वाली है। और कहा सिर्फ मैं नहीं आया हूँ बल्कि सारे अंबिया आए हैं और उनकी सदारत मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे हैं।
یہ ماں ہوتی ہے اللہ واپس آئے سیدہ کے قدموں پہ پیشانی رکھی حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہیں علی باہر چلے جائیے اب باہر جائیے سب کو باہر بھیجا اس کے بعد سیدہ نے ہاتھ اٹھائی یا اللہ آج تک مجھے کسی نے بھی ننگے سر نہیں دیکھا مرد تو مرد مجھے فرشتوں سے انسان تو انسان مجھے فرشتوں سے حیا آتی ہے اے میرے مالک اگر ملک الموت آئیں گے تو میں تو حیا سے پانی پانی ہو جاؤں گی مالک تیری مرضی ہے جیسے چاہے روح نکال لیکن آج میری روح نکالنے کے لیے ملک الموت کو نہ بھیجنا حضرت علی فرماتے ہم تو باہر آئے اتنے میں آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فرماتی اس آواز کا آنا تھا ہم نے اندر جا کے دیکھا سیدہ کا وصال ہو چکا تھا ماں ہوتی ہے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں کی عزت کرو حاجی زندہ ہے نا قدر کرو کتنی آسانی سے ماں باپ کو الگ کر دیتے کتنی آسانی سے یہ الگ کرنے کی چیز نہیں میرے حضور نے منبر پر قدم رکھا پہلا قدم رکھا آپ نے اچانک کہا آمین پھر دوسرا قدم رکھا دوسرے منبر پہ پھر کہا آمین پھر تیسرا قدم رکھا تیسرے منبر پہ پھر کہا آمین صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج بات سمجھ میں نہیں آئی آپ نے ہر پیری پہ آمین کہا اس کی وجہ کیا میرے حضور فرماتے ہیں سنو صحابہ جب میں منبر پہ جانے لگا تو جبریل امین آئے تھے انہوں نے 3 دعائیں کی تھی اور میں نے 3 دعاؤں پہ آمین کہا تھا 3 دعائیں کی تھی اور میں نے 3 دعاؤں پہ آمین کہا تھا یا رسول اللہ کون سی تو حضور نے دعائیں بتائی المختصر تیسری دعا کا تذکرہ سنا حضور فرماتے ہیں جبریل آئے کہنے لگے یا رسول اللہ جو تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ پایا اور ان کی خدمت کر کے جنتی نہ ہو سکا حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہا اب ماں باپ نافرمانی کرنے والے سوچے جس دعا میں دعا کرنے والا جبریل امین ہو اور آمین کہنے والا سید المرسلین ہو وہ دعا ٹالی جا سکتی آج سب کہتے ہیں ہم تو برباد ہو گئے بزنس میں برکت نہیں کاروبار میں برکت نہیں ہے برکت ایسے نہیں ہوگی ماں باپ کی عزت کیا کرو ماں باپ پہ خرچ کیا کرو اپنی کمائی کو لاکھ میں گاڑی ہو اگر ماں باپ نہیں تو کچھ بھی نہیں